जी, ना मैं इंसुलिन लगाता हूँ, ना शुगर की कोई दवाई खाता हूँ, ना ब्लड प्रेशर की कोई दवाई खाता हूँ, ना जोड़ों के दर्द की दवाई खाता हूँ, ना मैं मैदे की तेज़ाबियत की कोई दवाई खाता हूँ। अब तो मुझे पता ही नहीं है कि दवाई मैंने लास्ट टाइम पैनाडोल का मुझे ये बीमारी हुई, मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने तो मुझे कहा कि अब सारी उम्र आपने दवाइयाँ ही खानी है। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। मैंने अपने अजीज़ों को देखा इस बीमारी में, उनकी टांग कटते हुए देखा, और वो बेचारी इसके तो अपना अंजाम वैसा नज़र आ रहा था और किसी जगह से कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। तो तब मैंने फैसला किया कि अगर इसी बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे कम से कम पता तो हो कि मैं जो खा रहा हूँ, जो दवाई खा रहा हूँ, ये बीमारी है क्या, मुझे पढ़ना तो चाहिए। कि जब बीमारी बढ़ती जा रही थी, दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, तो फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और मैंने जो उस वक्त दुनिया में टॉप लेवल पे, जो अमेरिका में, यूरोप में बड़े बड़े अदारे और बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, मैंने उनसे फिर इस्तिफ़ादा शुरू किया और फिर अल्टीमेट मैं उस में कामयाब हुआ कि ये। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, कहा जाता है कि शुगर का मर्ज़ जिसको लाहक हो जाए तो कब्र तक उसकी जान नहीं छोड़ता। दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लगवानी पड़ती है, लेकिन ये मर्ज़ ठीक नहीं होता, ये इंसान को कब्र तक पहुँचा के ही छोड़ता है। लेकिन मेरे साथ आज जाहिद साहब मौजूद हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनको कुछ साल पहले शुगर होती है और 4 साल इनको शुगर रहती है। ये दवाइयाँ खाते जाते हैं लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा होता और शुगर के मर्ज़ की वजह से इनकी बिनाई ख़राब हो इनकी आंखों की बिनाई कम हो जाती है, इनको ऐनक लग जाती है, इनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, इनको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, ज़िंदगी बड़ी तंग पड़ जाती है। लेकिन फिर ऐसा इनकी ज़िंदगी में क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जितनी दवाइयाँ, जितनी इंसुलिन ये कूड़ेदान में डाल देते हैं और उसके बाद आज ये कोई दवाई नहीं खा रहे, ये कोई इंसुलिन यूज़ नहीं कर रहे और माशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी जी रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये कैसे मुमकिन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप ना दवाइयाँ खाते हैं, ना इंसुलिन लगाते हैं और 4 साल के बाद आज माशाल्लाह सेहतमंद हैं। इस आपने कैसे मुमकिन किया सब कुछ? असल में ये बात ये है कि शुगर की बीमारी, जैसे आपने इंट्रो में कहा, कि ये जब लग जाती है तो ये फिर इंसान को कब्र तक पहुंचा के ही छोड़ती है। और असल में इस बीमारी के अंदर मसला ये होता है कि जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझते कि इसके अंदर हो क्या रहा है हमारे साथ, तो हम इससे जान नहीं छुड़ा पाते। ठीक है। इसकी बीमारी की जो बुनियादी वजह है वो कार्बोहाइड्रेट्स का खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स हर वो ग़िज़ा है जो आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, चाहे वो मीठी हो या ना हो। यही इसकी वजह है, कार्बोहाइड्रेट का खाना, बार बार खाना, बगैर ज़रूरत के खाना और प्रोसेस फूड का खाना। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो ये बीमारी आप रिवर्स कर सकते हैं। सर, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने बताया, इसको अगर आसान अल्फाज में जो हमारे देखने वाले हैं हम उनको समझाना चाहें कि कौन कौन सी ग़िज़ा है जो इस्तेमाल करें तो क्या होगा वो? वैसे कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो सारे आपके अनाज आ जाते हैं, जिसमें आपकी गंदम है, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ये जब आप खाते हैं तो ये आपके पेट में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वही आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का सबब बनते हैं। इसके अलावा मीठे जितने हैं, चाहे चीनी है, शहद है, गुड़ है, इन चीज़ों से बनी हुई आगे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, मीठे फल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। सर, जब पहली बार आपको शुगर डायग्नोज हुई, 500 के करीब आपने बताया, आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा क्या खाना शुरू किया, ऐसी क्या एहतियात करना शुरू की कि जिससे आप माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी की बुनियादी वजह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने बताया कि ये अनाज सारे, चावल, रोटी, गंदम, ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स की शक्लें हैं। तो मैंने ये किया है कि मैंने इनको खाना बंद कर दिया। ठीक है। अब मैं ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाता हूँ। ठीक है। जिनके अंदर जो हम न्यूट्रिशन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मतलब मैं आपको आज के दिन की बताता हूँ, तो मैं नॉर्मली पहले जब मुझे शुगर की बीमारी थी तो 3 दफ़ा खाना खाता था, फिर 3 खानों के साथ 3 दफ़ा स्नैक्स भी करता था। अब मैंने खाना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, नॉर्मली मैं दिन में 1 दफ़ा 24 घंटे बाद खाना खाता हूँ और उसमें भी जैसे आपने स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं सैलड खाता हूँ। सैलड के अंदर नट्स होते हैं, अंडे होते हैं, उसके अंदर जैतून का तेल होता है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती हैं। इससे ज़्यादा हमें खाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो ज़्यादा खाते हैं फिर बीमारी
کی طرف چلے جاتے ہیں. سر جو شوگر کا مریض ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے, آپ 24 گھنٹے بعد کھا رہے ہیں اور سیلڈ کھا رہے ہیں, تو جو بھوک لگتی ہے وہ اس کو کس طرح سے آپ کرتے ہیں, کنٹرول کس طرح سے کرتے ہیں؟ بھوک آپ کو, جو شوگر کے مریض کو بھوک لگتی ہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے لگتی ہے. اس کے جسم میں جب انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو گلوکوز کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے, چاہے وہ باہر سے انسولین لگا رہا ہے یا وہ گولیاں کھا رہا ہے, تو وہ جب اس کا گلوکوز لیول ڈاؤن ہوگا تو پھر اس کو بھوک لگے گی. جب آپ اپنے انرجی کو سسٹین کر لیں گے, آپ اپنی باڈی میں گلوکوز کے لیول کو مینٹین رکھیں گے, تو آپ کو غیر ضروری بھوک نہیں لگے گی, تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ دیکھیں میں نے 24 گھنٹے بعد کھایا, صبح سے اپنے آفس میں سارا کام کر کے آیا ہوں اور آپ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا انرجی لیول آپ کے سامنے. جو نارمل انسان ہوتا ہے جس کو شوگر نہیں بھی ہوتی, کہا جاتا ہے اس کو بھی دن میں 3 بار کھانا کھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دن میں 1 بار کھانا کھاتے ہیں, تو کیا یہ 3 بار کھانا کھانا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی عادتیں بنا لی ہیں. اس کی میڈیکلی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑا کھائیں لیکن غذائیت سے بھرپور کھائیں. آپ کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے کھانے میں وہ ہونی چاہیے. اس میں ہیلدی فیٹس ہونے چاہیے, اس میں پروٹین کی مناسب مقدار ہونی چاہیے, اس میں فائبر ہونا چاہیے, اور اس میں مائکرو نیوٹرینٹ جس میں وٹامنس ہیں, منرلز ہیں, جو آپ کو سبز پتوں والی سبزیوں سے بڑے اچھے مل جاتے ہیں, وہ آپ کھائیں, آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. سر کہا جاتا ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے جو واک کرنا ہوتا ہے ناگزیر ہوتا ہے, واک مسٹ ہوتا ہے. آپ کتنی واک کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جب میں شروع میں مجھے یہ ڈائیگنوز ہوا تو اس وقت تو میں 7-7 8-8 کلومیٹر واک کرتا تھا, لیکن اس واک سے شوگر کم نہیں ہوتی تھی. اصل میں یہ آپ کو ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو شوگر کی بیماری کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کی لائف ایکٹیو نہیں ہوتی. لیکن واک سے شوگر کم نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ آپ کو خاص ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو ایکسپرٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں ایک جو بڑی میجر ایکسرسائز ہے اسے اینٹی گریوٹی کہتے ہیں, تو یہ بڑی تیزی سے خون کے اندر شوگر کا لیول ڈاؤن کرتی ہے. تو میں ایکسرسائز کرتا ہوں 4-5 منٹ, اور 4-5 منٹ, اور صبح کوئی آدھا گھنٹہ واک کرتا ہوں, لیکن وہ برسک واک نہیں ہوتی, ریلیکس ٹہل قدمی جسے آپ کہیں وہ ہوتی ہے. اچھا سر, جب آپ کو ڈائبٹیز ہوئی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو یہ بیماری ہے شوگر کی, یہ اور بھی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. آپ کو 4 سال آپ نے میڈیکیشن کی, کن کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا, کون کون سی بیماریاں آپ کے ساتھ اور جڑ گئیں؟ سب سے پہلے تو شوگر خود بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے, لیکن یہ چونکہ جب ہائی لیول آپ کے خون کے اندر شوگر کا ہوتا ہے تو یہ خون چونکہ آپ کی پوری باڈی میں چل رہا ہوتا ہے, اور یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے, جس اعضاء سے گزرتا ہے, یہ اس کو ڈیمیج کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں پہ پڑتا ہے. میری نظر بھی متاثر ہوئی, مجھے اینک لگ گئی, لیکن یہ پھر الحمدللہ جب یہ شوگر لیول میرا مینٹین ہوا تو میری نظر واپس مینٹین ہو گئی. اسی طرح سے یہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس سے اکثر مریضوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے, تو آپ ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, وہ بیچارے تو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی میرا شوگر لیول نارمل رہنا شروع ہوا تو یہ میرے گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو گیا. اس کے علاوہ کولیسٹرول جو ہے, جو لپڈ پروفائل یہ بڑا بڑھ جاتا ہے, ٹرائی گلائسرائڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے, ہیلدی کولیسٹرول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ایسوسیٹ ہیں کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ. کاربوہائیڈریٹس جب آپ اپنی لائف میں کم سے کم کر دیں گے اور ہیلدی کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ نہیں کھائیں گے, میدا, بیکری کی پروڈکٹس اور اس طرح کی چیزوں سے باہر نکل آئیں گے, روٹیوں سے باہر نکل آئیں گے, تو پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر جائے گی. اور آپ کو جتنا تھوڑا سا کھانے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. کھانا ہماری ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لیں تو سارا دن آپ کو انرجی ملتی رہے گی. سر آپ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, لیکن آپ کو جتنی انفارمیشن ہے یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے ان بیماریوں کے اوپر, کب پڑھنا سٹارٹ کیا, اور کتنے عرصے میں آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے علم حاصل کیا؟ بھیا جب بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری ہوئی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ساری عمر آپ نے دوائیاں ہی کھانی ہیں اور کچھ نہیں کرنا. تو بڑی مایوس کن صورتحال تھی. میں نے اپنے عزیزوں کو دیکھا, میری ایک عزیزہ تھی, میں نے ان کے اس بیماری میں ان کی ٹانگ کٹتے ہوئے دیکھا اور وہ بیچاری اسی سے فوت ہو گئی. اسی طرح ایک اور ہمارے عزیز تھے, ان کے گردوں کا فیل ہو گیا, وہ ڈائلسس میں چلے گئے. تو مجھے تو اپنا انجام ویسا نظر آ رہا تھا.
اور کسی جگہ سے کوئی امید کی کرن نہیں تھی. تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسی بیماری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے کم از کم پتہ تو ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں, جو دوائی کھا رہا ہوں, یہ بیماری ہے کیا, مجھے پڑھنا تو چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ سب لوگ کم از کم آپ جس چیز کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو آپ اس کو سیکھیں تو صحیح. تو میں نے پھر اس وقت فیصلہ کیا آج سے 2 سال پہلے کہ جب بیماری بڑھتی جا رہی تھی, دوائیاں بڑھتی جا رہی تھی, تو پھر میں نے اپنی ریسرچ شروع کی. اور میں نے جو اس وقت دنیا میں ٹاپ لیول پہ, جو امریکہ میں, یورپ میں بڑے بڑے ادارے اور بہت سارے لوگ ریسرچ کر رہے تھے, میں نے ان سے پھر استفادہ شروع کیا. اور پھر الٹیمیٹ میں اس میں کامیاب ہوا کہ یہ پیٹرن ایسا لائف کا اڈاپٹ کیا کہ میں اس سے باہر نکل گیا. کتنی دوائیاں کھاتے ہیں آپ؟ اب میں کوئی نہیں کھاتا. ساری ڈسٹ بین میں؟ جی, نہ میں انسولین لگاتا ہوں, نہ شوگر کی کوئی دوائی کھاتا ہوں, نہ بلڈ پریشر کی کوئی دوائی کھاتا ہوں, نہ جوڑوں کے درد کی دوائی کھاتا ہوں, نہ میں معدے کی تیزابیت کی کوئی دوائی کھاتا ہوں. اب تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دوائی میں نے لاسٹ ٹائم پیناڈول کب کھائی تھی. کیا بات ہے. مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ ان ساری بیماریوں کا ایک ہی سلیوشن ہے کہ آپ متوازن غذا رکھیں. ساری بیماریوں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ خون کے اندر اپنا گلوکوز کا لیول جو ہے وہ 100 کے آس پاس رکھیں, اور اس کی پیچھے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ کم سے کم کھائیں, ہیلدی فیٹس کھائیں, اور پروٹین کی مناسب مقدار لیں, اور جو سبز پتوں والی سبزیوں کا سیلڈ جو ہے وہ کم از کم ½ کلو کے قریب آپ ضرور کھائیں, چاہے 2 وقتوں میں کر کے کھا لیں, تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جسٹ آپ نے روٹین بنانی ہے. آپ نے ایک عرصے تک اپنا ذائقہ دیکھا ہے, آپ نے زبان کی مانی ہے, اور جسم کو ہم برباد کر لیتے ہیں. اب زبان کو ذرا روک لیں, منہ کا ذائقہ ذرا روکیں, اور سادہ غذا پہ آئیں, پروسیس فوڈ چھوڑ دیں, تو آپ کی بیماری خود ہی ختم ہو جائے گی. بیماری ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلتا. یہ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے, لائف سٹائل بدل لیں گے یہ ختم ہو جائے گا. جی, تو ہمارے ساتھ زاہد صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی کہ کس طرح انہوں نے جو 4 سال دوائیاں کھائی ہیں, کس طرح انہوں نے کوڑے دان میں ڈالی ہیں, اور آج ماشاءاللہ ہیلدی زندگی جی رہے ہیں. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوا ہوگا اور پسند بھی آئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.